بذات خود جمعیت علماء اسلام نے پشاور میں، کوئٹہ میں علماء کرام کے کنونشنز کیے، ہزاروں کی تعداد میں علماء کو بلایا، اور ان سب نے مسلح جنگ کو مسترد کیا، آئین کے ماوراء تمام اقدامات کو مسترد کیا۔ تمام مکاتب فکر پر مشتمل سربراہی اجلاس لاہور میں منعقد ہوا، صاحبزادہ ابوالخیر صاحب کی صدارت میں ہوا تھا۔ مسودہ میں نے لکھا تھا، اور یہ وہ اجلاس تھا، اگر آپ حضرات کو یاد آتا ہو، سرفراز نعیمی شہید اس میں شریک تھے۔ اس وقت مسودہ تشکیل دینے میں بھی وہ موجود تھے، اور سب نے اکابر اور اسلاف کے مشترکات سے ہٹ کر اقدامات کی مخالفت کی، اور جو آئین کہتا ہے وہ ٹھیک ہے۔ ہم اس وقت سے پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میرے علم میں ہے وفاق المدارس العربیہ کے 150 علماء کرام لاہور میں جمع ہوئے، فقہاء علماء کرام پورے معیارات کے ساتھ وہ جمع ہوئے، اور انہوں نے پاکستان کے اندر دینی مقاصد کے لیے اسلحہ اٹھانے کو غیر شرعی تک قرار دیا تھا۔ میرے خیال میں دوسرے مکاتب فکر نے بھی یہ کام کیا، یہاں اتفاق رائے ہے اس بات پر۔ سوال یہ ہے کہ یہاں پر اس مسلح تنظیم گردی کے خلاف فوج نے آپریشن کیا، سوات سے لے کر وزیرستان تک لوگوں نے علاقے خالی کیے، اپنے ملک میں مہاجر ہوئے، 10 سال تک اپنے گھروں سے باہر رہے، اور وہ لوگ اب بھی ملک کے اندر مہاجر ہیں، چاہے خیبر پختونخوا کے اندر ہوں، چاہے پنجاب میں ہوں، چاہے سندھ میں ہوں۔ بہت بڑی تعداد آج بھی اپنے گھروں کو نہیں جا سکی۔ دعویٰ کیا ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، آج دہشت گردی کا خاتمہ بہت دور کا لفظ ہے۔ میں بڑے دعوے اور وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، اور اپنے مشاہدات کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ حکومت نام کی رٹ موجود نہیں ہے، نہ بلوچستان میں نہ خیبر پختونخوا میں۔ سورج غروب ہوتا ہے، مکمل سڑکیں اور علاقے مسلح گروہوں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، اور صبح سورج کے طلوع ہونے تک اس کے ہاتھ، اور دن کے ٹائم میں بھی نکل آتے ہیں، باقاعدہ تصویریں بنا کر، ویڈیو بنا کر وائرل کرتے ہیں کہ دیکھو ہم ہیں میدان میں۔ اب لوگوں پر دباؤ ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، آپ دوبارہ شہر خالی کریں۔ بابا ہم تو خالی کر چکے ہیں، اور ابھی تک خالی ہیں۔ اگر یہ افغانستان گئے تھے، گئے کیوں، کیسے، اور واپس کیسے آئے؟ اب اگر ریاست اپنی ناکامیوں کا بوجھ بھی ہم پہ ڈالتا ہے، اپنی ناکامیوں کا بوجھ بھی عوام پہ ڈالتا ہے، تو اس سے بڑی بے انصافی اور نہیں۔ لہذا میرے نزدیک ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے لا انفورسمنٹ کے ادارے اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ یہ بدامنی ان کی نااہلی کی وجہ سے، اب میں اس کو نااہلی کہوں یا شعوری طور پر ایسا کیا جا رہا ہے کہ اگر انڈیا سے لڑائی ہوتی ہے تو اتنے بڑے انڈیا کو 4 گھنٹوں میں لپیٹ دیا گیا، اور یہ 40 سال سے ہمارا خون بہا رہے ہیں، ان کے مقابلے میں ہم قربانیاں دے رہے ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں۔ یہ لفظ قربانی بھی کوئی عجیب سی چیز بن گیا ہے کہ مسلح گروہ بھی کہتے ہیں ہم نے قربانی دی ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں ہم نے قربانی دی ہے۔ قربانی کا سہارا لے کر اپنے آپ کو برحق ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر گروہ کہتا ہے میں نے قربانی دی ہے، باطل بھی کہتا ہے میں نے قربانی دیا ہے، حق والا بھی کہتا ہے میں نے قربانی دی ہے۔ یہ کون سی دلیل ہے؟ بات تو یہ ہے کہ قوم کہاں کھڑی ہے اور تمہاری ذمہ داریاں کیا کر رہی ہے۔ تو
اس اعتبار سے بھی اس دہشت گردی کا سدجواب ضروری ہے. ہمیں واضح موقف جس طرح اس دن لیا تھا آج بھی لینا چاہیے، جرأت مندانہ لینا چاہیے کہ تمام مکاتب فکر، علماء، مفکرین پاکستان کے اندر دینی مقاصد کے لیے صحیح لیکن مسلح جدوجہد کے ذریعے سے نہیں. جہاں تک فلسطین اور کشمیر کا تعلق ہے، پہلے اگر ہم کچھ کشمیر کے بارے میں بات کر لیں. میں کشمیر کا کوئی 8-9 سال تک چیئرمین رہا ہوں. جس طرح تدریجی طور پر پاکستان مسئلہ کشمیر سے پیچھے آتا رہا ہے، وہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہوتا رہا ہے. لیکن ان کے لیے بہت بڑا پردہ تھا. فضل الرحمان کمیٹی کا چیئرمین ہے، اس نے کشمیر کے لیے کیا کیا. اور مزہ کا خیز حد تک بتا دوں آپ کو کہ صدر آزاد کشمیر میرے ایک ساتھی سے کہتا ہے فضل الرحمان نے کشمیر کے لیے کیا کیا. بابا تم صدر آزاد کشمیر ہو، اپنے سے سوال کر لو. کمیٹی کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک سفارشی قسم کی حیثیت ہے اس کی، لیکن پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. بس کشمیر کے حوالے سے ہمارا ایک ریاستی موقف ہے. ریاستی موقف بڑا واضح اور غیر مبہم ہوا کرتا ہے. کوئی اسے اتفاق کرے، کوئی اسے اختلاف کرے، لیکن ریاست اپنے موقف میں کبھی ایک ذرہ برابر ابہام نہیں چھوڑتا. اور ہم سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کا موقف رکھتے تھے. ظاہر ہے 48 سے لے کر 49 سے لے کر اب تک یہ مسئلہ اتار چڑھاؤ نشے و فراز کا شکار تو رہا، لیکن اس بنیادی موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہاں سے کس طاقت نے، کس کی شہ پر یہ نظریہ پیش کیا گیا کہ مسئلہ کشمیر اس کو جنرل مشرف نے کس بنیاد پر یہ کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں سے انحراف کیا جا سکتا ہے؟ ہر چند وہ مارشل ایڈمنسٹریٹر تھا، ہر چند وہ ملک کا صدر مملکت تھا، لیکن ریاست کے موقف سے اس طرح انحراف کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہوا کرتی. ہم نے یہ ساری باتیں کھل کر کی اور بالآخر ہم نے وہ حالات بنائے جب پورے کشمیر جہاد کونسل کو بلا کر ایک انگلی کے اشارے سے کہا گیا کہ خبردار اگر آج کے بعد تم نے کشمیر کی طرف آنکھ پھیرنے کی بھی کوشش کی. باقاعدہ ریاستی طور پر ان کو آگاہ کیا گیا. اگر ان افراد میں سے کوئی یہاں موجود ہوگا تو یقیناً گواہی دے گا. اور جب ہندوستان نے آرٹیکل 370 کا خاتمہ کیا، قانون نمبر 85 کا خاتمہ کیا، کشمیر کے خصوصی سٹیٹس کا خاتمہ کیا، تو ہمیں اسمبلی کے اندر قرارداد میں یہ لفظ ڈالنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی کہ آرٹیکل 370 کا ذکر کیا جا سکے. اب بتائیں ہم پردے کے اوپر سے کیا کر رہے ہیں اور پردے کے نیچے کیا کر رہے ہوگے؟ کیا آپ اس دو رخی میں کسی کشمیری کا اعتماد برقرار رکھ سکتے ہیں؟ چنانچہ ایک ایسا موقف جس کا کہ تقسیم ہند سے کوئی تعلق نہیں، وہ موقف پروان چڑھا، خود مختار کشمیر کے نعرے لگے
اس پر اپنی رائے دی. ہم کس حد تک اس کو کنٹرول کر رہے ہیں کچھ نہیں. دوسری طرف ہم نے فاٹا کا انضمام کیا. آپ شاید مجھ سے اتفاق نہ کریں، لیکن ہم علی وجہ البصیرت سمجھ رہے تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. فاٹا کے سٹیٹس کو ختم کر کے کشمیر کے سٹیٹس کو ختم کرنے کے لیے راستہ ہموار کیا جا رہا ہے. خطے میں امریکہ کے عالمی ایجنڈے کے تحت جغرافیائی تبدیلیوں کا آغاز کیا جا رہا ہے. اس سے سب کچھ کہنے کے باوجود نہیں سنی گئی. آج وہی حکومت پشاور میں بیٹھ کر قبائلی جرگے کے سامنے کہتی ہے کہ لگتا ہے انضمام کا تجربہ ناکام ثابت ہوا، ہم کمیشن بناتے ہیں تاکہ اس پر دوبارہ غور کیا جا سکے. کیسے دوبارہ غور ہوگا؟ اب تو اگر آپ انضمام کو توڑیں گے تب بھی صوبائی اسمبلی سے 2/3 اکثریت منظور کرنی ہوگی قرارداد، اور وفاق سے بھی آپ 2/3 اکثریت ترمیم لانے ہوگی. اگر آپ اس کو دوبارہ صوبہ بنائیں گے الگ سا، پھر بھی ان مراحل سے گزرنا پڑے گا. اگر آپ اس کو صوبے کا سٹیٹس دیں گے تب بھی ان مراحل سے گزرنا پڑے گا. اب تجربہ بھی ناکام، پیچھے جانے کا راستہ بھی نہیں رہا. قبائل کدھر جائیں گے؟ در بدر ہی کی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے گھروں میں مر رہے ہیں. ڈرون حملے فوج کی طرف سے بھی ہو رہے ہیں، طالبان کی طرف سے بھی ہو رہے ہیں. ان کے پاس بھی ڈرون صلاحیت موجود ہے. اس میں بھی شہری مرتے ہیں، اس میں بھی شہری مرتے ہیں، بچے مرتے ہیں. اس ساری صورتحال سے ہم نمٹ رہے ہیں. رہی بات فلسطین کی، کچھ لوگ اس کو زیر بحث لاتے ہیں 2023 کے 7 اکتوبر کے حملے سے. یہ غلط نظریہ ہے. اسرائیل اور فلسطین روز اول سے حالت جنگ میں ہے. اس سے پہلے بھی جنگیں ہوتی رہی ہیں، چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہی ہیں، اور عربوں کی سرزمین پر وہ قابض ہے. سن 1967 کی جنگ میں جہاں جہاں اس نے قبضے کیے، اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت یہ قبضہ ہے، یہ اسرائیل کی ملکیت نہیں ہے، یہ اسرائیل کی سرزمین نہیں ہے، یہ متنازع زمین. کیا امریکہ کو اس بات کی اجازت ہے کہ دنیا کے کسی متنازع علاقے میں اپنا سفارتخانہ کھولے؟ کشمیر متنازع ہے اور کہے کہ میں تو کشمیر میں سفارتخانہ کھول رہا ہوں. اس لحاظ سے میں 2 دن پہلے رات کے کوئی 1:30 بجے کا ٹائم تھا، جناب خالد مشعل صاحب کا فون آیا مجھے، اور ویڈیو فون تھا، زوم پہ وہ بات کر رہے تھے، اور آپ حضرات کے لیے سلام بھی بھیجا اور آپ حضرات کے لیے پیغام بھی بھیجا. اور مجھے کہا، میں نے ان کو بتایا کہ ہم سب بیٹھے ہیں اور آپ کے اس جو اپیل ہے آپ کی، اس پر ہم انشاءاللہ مشترکہ موقف لینا چاہیں گے. ان کا خیال یہ تھا کہ جنگ تو جنگ ہے، ہم جیتے ہیں ہارتے ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن 70,000 تک ہم شہداء دے چکے ہیں 1.5 سال میں، اور کوئی آبادی وہاں نہیں رہی. ہزاروں کی تعداد میں لوگ ملبوں کے نیچے ہیں جن کو جنازہ نصیب نہیں ہو سکا. لیکن آج جب دنیا ہمیں مدد دیتی ہے غذا کی صورت میں یا دوا کی صورت میں یا کوئی کمبل بستر کی صورت میں، وہ چیزیں بھی ہمارے راہ سے روک دیے گئے ہیں. کم از کم اپنی حکومت پر دباؤ تو ڈالو کہ اس کے لیے کوئی کردار تو ادا کرے. جنگ میں تو آپ ہمارا ساتھ نہیں دے سکے، لیکن آپ انسانیت میں تو ہمارا ساتھ دیں. اب تو انسانی مسئلہ بن گیا ہے. حضرات گرامی، آپ علماء کرام ہیں، میں ایک طالب علم ہوں. فلسطین پر ہمارا موقف آج کا نہیں، جیسے میرے دوستوں نے بھی کہا کہ پاکستان کے اول دن کا موقف، اسرائیل کے پہلے دن کا موقف اور پاکستان کے پہلے دن کا موقف. اس کو پہلے جان لینا چاہیے.
کہ اسرائیل کے پہلے صدر نے اسرائیل کی خارجہ پالیسی کی اساس بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہماری خارجہ پالیسی کے اساس میں یہ بات شامل ہوگی کہ دنیا کے نقشے پر ایک نوزائیدہ مسلم ریاست کا خاتمہ یہ ہماری خارجی پالیسی کا حصہ ہوگا. تو نوزائیدہ ریاست کون تھی؟ پاکستان. اور پاکستان نے 47 کی قرارداد میں یہودی بستیوں کی مخالفت کی، جس کو ہم قرارداد پاکستان کہتے ہیں. اس قرارداد میں فلسطینیوں کی سرزمین پر بستیاں قائم کرنے کی مخالفت کی اور فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا اعلان کیا.